بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مسلمان کے شب و روز کے عنوان سے اس پروگرام کے ہمراہ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ آج کی اس ملاقات میں ہمارا موضوع گفتگو ہے حرام آمدن سے اجتناب، یعنی دین اسلام کی ایک اہم ترین تعلیم یہ ہے کہ انسان اولاً تو رزق حلال کے لیے کوشش کیا کرے، کہ یہ چیز یعنی رزق حلال کے لیے کوشش اور محنت و مشقت کا راستہ اپنانا، یہ بڑی عبادت ہے اور یہ انسان کی بہت بڑی اور اہم ترین ذمہ داری ہے، تاکہ وہ اس طرح خود بھی معاشرے میں باعزت زندگی بسر کر سکے، اور یہ کہ اپنے علاوہ مزید اپنے اہل و عیال کے لیے بھی باعزت زندگی کا اور گزر بسر کا انتظام کر سکے۔ لیکن جب بات ہوگی رزق کمانے کی، تو پھر جہاں رزق حلال کمانے کے لیے محنت و مشقت، اس کی بڑی تاکید وارد ہوئی ہے اور یہ پسندیدہ ترین عمل ہے، تو پھر اس کے ساتھ ہی ہمیں ذہن میں یہ بات بھی ہمیشہ رکھنی چاہیے ضرور کہ رزق کے وہ ذرائع اور آمدنی کے وہ طریقے کہ جنہیں دین اسلام میں حرام اور ممنوع قرار دیا گیا ہے، تو انسان کو چاہیے کہ ان حرام آمدن کے ذرائع سے ہمیشہ اجتناب ہی کیا کرے، اور بالخصوص وہ حرام طریقے کہ جن میں کسی دوسرے کی حق تلفی کا پہلو پایا جاتا ہو۔ تو آج کی اس ملاقات میں اسی سلسلے میں کچھ گفتگو کی جائے گی۔ قرآن کریم میں اللہ سبحانہ و تعالی نے ارشاد فرمایا ہے، یا ایہا الذین آمنوا لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، اے ایمان والو، تم آپس میں ایک دوسرے کا مال باطل یعنی غلط طریقے سے مت کھاؤ۔ تو آمدن کے وہ حرام ذرائع کہ جن میں بالخصوص کسی دوسرے کی حق تلفی کا پہلو موجود ہو، تو اسی سلسلے میں اس آیت میں اللہ عز و جل کی جانب سے جس طرح ہمیں یہ حکم دیا گیا کہ باطل طریقے سے ایک دوسرے کا مال مت کھاؤ، ان باطل اور غلط طریقوں میں مثلاً پہلی چیز ہے ربا یعنی سود۔ دین اسلام میں سود کی حرمت وارد ہوئی ہے، اور یہ کہ نہایت سختی اور تاکید کے ساتھ سود سے منع کیا گیا ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ دین اسلام کی ایک بنیادی تعلیم یہ ہے کہ مسلمان کا انداز فکر ہمیشہ ایسا ہونا چاہیے کہ جہاں مجھے کوئی ضرورت مند نظر آئے تو کاش میں کسی طرح اس کی مدد کر سکوں۔ لیکن اس کے بالکل برعکس ہم دیکھتے ہیں یہ بات کہ سود کا جو فلسفہ ہے، اس کی تو بنیاد ہی خود غرضی پر ہے کہ انسان بجائے اس کے کہ کسی ضرورت مند کے کام آیا کرے، بلکہ الٹا یہ کہ جو کوئی اسے ضرورت مند نظر آیا ہو، اب انسان اس کوشش میں لگ جائے کہ میں اس کی ضرورت سے ناجائز فائدہ اٹھاؤں، کہ اس کا استحصال کیا جائے، اس کو پیشکش کی جائے کہ کچھ رقم تم مجھ سے لے لو اپنی ضرورت کی تکمیل کی خاطر،
اور پھر یہ کہ بڑھا چڑھا کر اس رقم کی واپسی کا تقاضا کیا جائے گا، اور جب وہ واپسی کے قابل اگر نہ ہوا تو پھر یہ کہ غلامی کے شکنجے میں وہ جکڑتا چلا جائے گا۔ اور اسی طرح مثال کے طور پر چوری ہے یا ڈاکہ ہے کہ کسی کا مال چرانا، وہ چوری چھپے ہو تو وہ سرقہ ہے یعنی چوری ہے، اور اگر وہ علی الاعلان ہو تو وہ ڈاکہ ہے، وہ اغتصاب ہے کہ دوسرے کا مال چھین لینا۔ حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم یہ ہے، فرمایا کہ ایھا الناس ان دماءکم واموالکم واعراضکم حرام علیکم، اے لوگو یقیناً تمہاری جان اور یہ کہ تمہارا مال اور تمہاری عزت و آبرو، یہ سبھی چیزیں تم پر آپس میں ایک دوسرے کے لیے حرام ہیں۔ اور اسی طرح ایک چیز کہ جس کے لیے غش کا لفظ استعمال کیا گیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من غش فلیس منا، جس نے ملاوٹ کی وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ وہ ملاوٹ کسی بھی شکل میں ہو، کہ وہ دھوکہ ہو، وہ مکر و فریب ہو، یا اشیاء خورد و نوش میں وہ کسی قسم کی ملاوٹ ہو۔ اور اسی طرح فرمایا قرآن کریم میں ویل للمطففین الذین اذا اکتالوا علی الناس یستوفون وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ، بڑی بربادی ہے ان لوگوں کے لیے کہ جو ناپ تول میں کمی بیشی کیا کرتے ہیں، کہ جب دوسروں سے کچھ لینا ہے تو ناپ تول کا طریقہ کچھ اور ہے، لیکن جب خود کسی دوسرے کو دینا ہے ناپ تول کر کے تب ان کا طریقہ کچھ اور ہے۔ تو یہ تمام اس قسم کی مثالیں ہیں، اور یہ وہ طریقے ہیں کہ جن میں اکل اموال الناس بالباطل، یعنی دوسروں کا مال باطل طریقے سے کھانا، کہ جس کی ممانعت وارد ہوئی ہے، تو یہ برائی اور یہ خرابی ان طریقوں میں پائی جاتی ہے۔ اسی طرح اس کی ایک مثال یہ ہے کہ بعض اوقات کوئی تاجر اس قسم کی حرکت کیا کرتا ہے کہ جو سامان ہے، کھانے پینے کا سامان، مثلا کوئی پیکٹ ہے یا کوئی فرض کیجئے کہ باکس ہے، صندوق ہے، پیٹی ہے، تو یوں ظاہر کرتا ہے کہ یہ اس کی اصلی پیکنگ ہے، کہ اوپر جتنی تعداد یا جتنی مقدار اس پر درج ہے، لکھی ہوئی ہے، تو یہ مکمل ہے، یہ بند ہے، اسی طریقے سے ہے۔ حالانکہ اس نے بسا اوقات یہ صورت پیش آتی ہے کہ کچھ لوگ اس میں سے کھول کر کچھ کمی کر دیا کرتے ہیں، کچھ نکال لیتے ہیں اس میں سے، اور اس کے بعد دوبارہ اس کی اصلی پیکنگ کی طرح اسے پیک کر کے یوں ظاہر کرتے ہیں کہ یہ جو گنتی ہے مکمل ہے، کہ جتنا اوپر لکھا ہوا ہے۔ تو اس چیز کا بھی رواج ہے، اور یہ بھی ایک طریقہ ہے دوسروں کا مال باطل طریقے سے کھانے کا، اور یہ بھی حرام آمدن میں داخل ہے اور شامل ہے۔ اسی طریقے سے اس کی ایک مثال یہ ہے کہ بعض اوقات کسی تاجر کو یا دکاندار کو جب یہ اندازہ ہونے لگتا ہے کہ یہ جو خریدار اس وقت میرے سامنے کھڑا ہوا ہے، اسے قیمتوں کے بارے میں کوئی اندازہ نہیں ہے، اور جو کچھ میں اسے قیمت بتاؤں گا تو یہ مجھ پر اعتماد کرتے ہوئے خاموشی کے ساتھ وہ قیمت میرے حوالے کر دے گا۔ لہذا اس خریدار نے تو اس تاجر پر بھروسہ کیا،
اور اسے سچا سمجھا ہے، اور اس پر بھروسہ کرتے ہوئے جتنی قیمت کا اس نے تقاضا کیا، جو کچھ بتایا ہے، تو اس نے خاموشی کے ساتھ وہی رقم وہی قیمت اس کے حوالے کر دی۔ اس نے اسے سچا سمجھا، لیکن یہ ہے جھوٹا اور یہ کہ دھوکے باز۔ تو یہ حرام آمدن کی ایک بدترین مثال ہے کہ جس کسی نے کسی کو سچا سمجھا، بھروسہ کیا اس پر، اسی کو دھوکہ دے دیا جائے۔ یہ بہت قبیح ترین حرکت ہے۔ اسی طریقے سے ایک چیز ہے النجش۔ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لا تناجشوا، تم یہ جو کام ہے النجش، یہ نہ کیا کرو۔ اور اس سے مراد یہ ہے کہ کوئی شخص بازار میں اپنا کوئی سامان لایا ہو برائے فروخت، اور یہ کہ وہاں مصنوعی قسم کے خریدار آ پہنچے، اور اس کی قیمت جو ہے محض بولی بڑھانے کے لیے، یا فرض کیجئے کہ کوئی شخص اپنا سامان فروخت کرنا چاہتا ہے، تو جو اصل اور واقعی خریدار ہے، اس کی بجائے اس فروخت کرنے والے تاجر نے مصنوعی خریدار وہاں مہیا کر رکھے ہیں کہ جن کا کام یہ ہے کہ وہ بس دکھاوے کے لیے بولی بڑھاتے چلے جائیں، حالانکہ وہ خریدنا نہیں چاہتے۔ یوں بولی بڑھا بڑھا کر سستی چیز کو مہنگے داموں کسی کے حوالے کر دینا، تو یہ چیز بھی حرام آمدن میں اور دوسروں کا مال باطل طریقے سے کھانے میں شامل ہے۔ اور اسی طریقے سے اس کی ایک مثال یہ ہے کہ بعض اوقات فرض کیجئے کوئی سرکاری ادارہ ہے، یا کوئی کمپنی ہے، کوئی تجارتی ادارہ ہے، کوئی دفتر ہے، تو اس کی طرف سے جو کوئی مندوب ہوا کرتا ہے کہ جس کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ اس دفتر کی جو ضروریات ہیں ان کا انتظام کرنا، وہ بازار جاتا ہے، مختلف تاجروں سے، مختلف دکانوں سے جو کچھ بھی سامان جس کی ضرورت ہو وہ خرید کر لاتا ہے اس ادارے کے لیے۔ لیکن یہ شخص ان دکانداروں کے ساتھ کچھ ایسا معاہدہ کر لیتا ہے کہ قیمت میں مثلاً ہیر پھیر کیا جائے، کہ ایک سامان اس نے اپنے ادارے کے لیے، اپنی کمپنی کے لیے خریدا ہے 100 روپے میں، اور 100 روپے ہی اس نے ادا کیے ہیں اس دکاندار کو، تاجر کو، لیکن رسید میں لکھوایا ہے مثلاً 150 روپے، یوں بڑھا چڑھا کر، تاکہ وہ اضافی رقم اس کمپنی سے، اپنے ادارے سے کہ جس کے ہاں وہ ملازمت کر رہا ہے، یوں وہ اپنے فائدے کے لیے اس ادارے کو دھوکہ دے رہا ہے۔ تو یہ بھی ایک مثال ہے حرام آمدن کی، اور دوسروں کا مال باطل طریقے سے کھانے کی کہ جس سے منع کیا گیا ہے۔ اور یہاں یہ بات بھی ذہن نشین رکھنا ضروری ہے کہ انسان یہ جو حرام آمدن کی طرف راغب ہوا کرتا ہے اور یہ باطل اور ناجائز طریقے اپنایا کرتا ہے آمدنی کے لیے اور روپیہ پیسہ کمانے کے لیے، تو اس کی وجہ یہ ہے کہ حب مال، اور یہ کہ دنیا پرستی، کہ کسی بھی طرح میں مال کما لوں، وہ جائز ہو یا ناجائز ہو، یا حلال ہو یا حرام ہو، حالانکہ یہ دنیا پرستی اور یہ دنیا کی محبت، روپے پیسے کی محبت، اس چیز سے دین اسلام میں بہت سختی کے ساتھ منع کیا گیا ہے۔ فرمایا قرآن کریم میں، یا ایہا الذین آمنوا
لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون۔ اے ایمان والو، تمہیں تمہارا یہ مال و دولت اور تمہاری اولاد یہ اللہ کے ذکر سے کہیں غفلت میں مبتلا نہ کر دے، اور جو کوئی ایسا کرے گا یعنی مال و دولت یا آل و اولاد کی محبت میں اللہ کے ذکر سے غافل ہو جائے گا تو پھر یہی لوگ ہیں جو کہ بڑے خسارے میں مبتلا ہونے والے ہیں۔ یعنی انسان رزق کمانے کے لیے اپنی خوشحالی کے لیے ضرور کوشش تو کیا کرے، لیکن اس کوشش کے موقع پر وہ اللہ کو فراموش نہ کرے، اور یہ کہ اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دین میں جو تعلیمات اسے دی گئی ہیں ان تعلیمات کو وہ پس پشت نہ ڈالے، حلال و حرام کی تمیز کو وہ ہمیشہ مد نظر رکھے، اور مزید یہ کہ روپیہ پیسہ کماتے ہوئے انسان اس چیز میں اس قدر مشغول اور منہمک نہ ہو جائے کہ جو دینی فرائض ہیں کہ وقت پر نماز کی ادائیگی مثلا، اور اسی طرح جو بھی دینی معاملات ہیں ان میں سستی ہونے لگے کہ نماز کا ہوش نہیں ہے، نماز قضا ہو گئی وغیرہ، یا اور جو بھی اس قسم کی دینی ذمہ داریاں ہیں۔ رزق کمائے ضرور، کوشش کرے، فکر و جستجو کرے، لیکن جو دینی فرائض ہیں ان کا حق بھی مکمل ادا کیا جائے، اور جو اس کی دنیاوی اور مالی ذمہ داریاں ہیں یہ حق بھی ضرور ادا کیا جائے۔ تو یہ دونوں حق، دونوں کی فکر کرتے رہنا۔ جو کوئی اس طرح کرے گا کہ مثلا سورۃ الجمعہ میں یہ ارشاد ہے کہ جب اذان دی گئی ہو جمعہ کے دن، اب تم اپنی تجارت، اپنا کاروبار چھوڑ کر مسجد میں چلے آؤ، اور پھر یہ کہ نماز سے جب تم فارغ ہو چکے ہو اب تم دوبارہ اللہ کی زمین میں پھیل جاؤ، کوشش کرو اللہ کی طرف سے رزق کی تلاش میں۔ اور جن لوگوں کا یہ طریقہ ہو کہ نماز کی بھی پابندی اور یہ کہ جو رزق حلال کمانے کی ذمہ داری ہے اس میں بھی محنت و کوشش کے دونوں راستوں میں مکمل وہ محنت و کوشش میں مشغول ہوں کہ کسی ایک راستے میں کمی اور غفلت اور کوتاہی نہیں ہو رہی، تو ان کے لیے خوشخبری ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، دینی لحاظ سے بھی خوشخبری، دنیاوی لحاظ سے بھی خوشخبری۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔